اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشفاعة ثابتة للرسول والأخيار في حق أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبار خلافا للمعتزلة، وهذا مبني على ما سبق من جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة فبالشفاعة أولى إلى آخر العبارة۔ آج کے سبق میں صاحب عقائد شفاعت پر گفتگو کرتے ہیں کہ انبیاء و رسول دیگر مقربین الہی تمام کے لیے شفاعت ثابت ہے۔ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ شفاعت کا ثبوت انبیاء و رسول اور اخیار کے لیے عقلاً جائز ہے۔ کیا ہے؟ عقلاً، اور سمعاً واجب ہے۔ کیا ہے؟ سمعاً یعنی جواز عقلاً ہے، وجوب سمعاً ہے، صریح نصوص کی بنا پر، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن جس دن شفاعت نفع نہیں دے گی، الا من اذن له الرحمن، مگر وہ شخص کہ جس کے لیے رحمان اللہ رب العزت نے اجازت دے دی ہے شفاعت کرنے کی۔ شفاعت کرنے کی جس کے لیے اجازت دے دی ہے اور جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے تو اس کو شفاعت نفع دے گی۔ تو اللہ کے ذریعے سے یہاں پر صراحتاً شفاعت کے نفع کو بیان کیا گیا نا۔ اس لیے مذہب اہل سنت، معتقد اہل سنت یہی ہے کہ شفاعت انبیاء و رسول اور اخیار امت کے لیے ثابت ہے، جواز ہے عقلاً اور وجوب ہے سمعاً۔ اس میں معتزلہ کا اختلاف ہے۔ معتزلہ نے شفاعت کا انکار کیا، لیکن بالکلیہ معتزلہ شفاعت کا انکار تو کر نہیں سکتے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر بھی شفاعت کا ذکر ہے۔ شفاعت کے ثبوت پر قرآن کی آیات بھی دلیل ہیں، بے شمار متواترۃ المعانی جو حدیث ہیں، احادیث ہیں، وہ احادیث جو مانند تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں وہ احادیث بھی دلیل ہیں اس بات پر کہ شفاعت کا ثبوت ہے۔ تو اتنی آیات و احادیث سے شفاعت کا ثبوت ہو تو معتزلہ بالکلیہ تو انکار کر نہیں سکتے، بالکلیہ انکار۔ ہاں، انہوں نے شفاعت بمعنی اسقاط العقاب عن المذنب کا انکار کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ گنہگار آدمی سے، بھئی شفاعت کا معنی تو یہی ہے نا کہ گنہگار آدمی کو جو اس کے گناہ کی وجہ سے، گناہ کے سبب جو سزا مل رہی ہے اس سزا کو ساقط کر دینا، یہ ہے شفاعت۔ ہمارا کہنا یہی ہے کہ انبیاء اور رسول شفاعت کریں گے، یعنی گنہگاروں کو جو سزا مقرر ہوگی اس سزا کو ختم کرا دیں گے، یہی تو ہے شفاعت۔ اس معنی کر انہوں نے شفاعت کا انکار کیا۔ ہاں، شفاعت کا بالکل یہ انکار نہیں کیا، من وجہ شفاعت کا ثبوت بھی مانا، لیکن جس اعتبار سے انہوں نے شفاعت کا ثبوت مانا ہے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے،
انہوں نے یہ کہا کہ شفاعت ہے لیکن رفع درجات اور زیادتی ثواب کے معنی میں ہے. یعنی اہل جنت جنت میں جب داخل ہو جائیں گے تو ان کی شفاعت کی جائے گی. شفاعت کی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ثواب ملے گا، جو ان کو بدلہ جنت میں دیا جائے گا، اس بدلے میں اور اضافہ کر دیا جائے گا، ثواب میں اضافہ کر دیا جائے گا. تو زیادتی ثواب رفع درجات کے معنی میں انہوں نے شفاعت کو مانا، کیونکہ بالکل انکار تو کر نہیں سکتے کیونکہ اتنی آیات اور احادیث موجود ہیں. اس لیے شفاعت کا معنی انہوں نے دوسرا بتایا. اس معنی کا اختلاف ہے. ہمارے نزدیک شفاعت ثابت ہے انبیاء اور رسول کے لیے، اخیار کے لیے، اس معنی کر کہ وہ گنہگاروں کی سزاؤں کو ختم کرائیں گے، ساقط کرائیں گے. اسقاط العقاب عن المذنب کے معنی میں ہمارے نزدیک شفاعت ہے، اور معتزلہ کے نزدیک شفاعت کس معنی میں ہے؟ رفع درجات اور زیادتی ثواب کے معنی میں. بات سمجھ آئی؟ دلیلیں کیا ہیں؟ ہم نے دلیل سمعی تو اس سے پہلے ابھی پیش کر دی، عقلی دلیل بھی ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کے لیے یہ جائز ہے، اللہ رب العزت گناہوں کو بغیر شفاعت کے جب بخش دینا جائز ہے اللہ کے لیے، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ کفر و شرک کے ماں سوا جو بھی گناہ ہیں، چاہے وہ صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، جس کے لیے خدا چاہے گا اس کے لیے بخش دے گا. تو جب بغیر شفاعت، بغیر سفارش کے بخشنا جب جائز ہے، تو انبیاء اور رسول اخیار کی سفارش سے، ان کی شفاعت سے بخشنا بدرجہ اتم ہوگا، بدرجہ اولا ہوگا. ہماری عقلی دلیل ہے یہ بھی. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ تو کہتے ہیں کہ جب بغیر سفارش کے غفران اور عفو نہیں ہے تو سفارش سے کیوں ہوگا؟ یہ تو بالکل عجیب بات ہے نا ان کی، کہ جب بغیر سفارش کے اللہ نہیں بخشے گا تو سفارش سے کیوں بخشے گا؟ یہ تو بالکل عجیب استدلال بھی عجیب ہے ان کا، سمجھے نہیں؟ بلکہ اگر ہم دنیا میں دیکھیں ہم تو بغیر سفارش کے آدمی کام کبھی نہیں کرتا ہے، لیکن سفارش پہ اثر پڑتا ہے آدمی پر، سمجھے نہیں؟ اور اللہ کے مقربین بندے، انبیاء اور رسول، دیگر محبوبین جب سفارش کریں تو ان سے تو اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے. تو ہمارا عقل تو یہی کہتی ہے کہ اللہ رب العزت سفارش سے تو بخش ہی دے گا. بات سمجھائی نہیں؟ تو ان کا تو استدلال ہی یہاں پر الٹا ہے. دیکھیے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَالشَّفَاعَةُ ثَابِتَةٌ لِلرُّسُلِ، شفاعت ثابت ہے رسول و اخیار کے لیے، اہل کبائر کے حق میں. کس کے حق میں؟ اہل، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والوں کے حق میں. گناہ کبیرہ کیے، کفر و شرک تو نہیں کیا، کفر و شرک کے سوا گناہ کیے تو ان کے حق میں شفاعت ثابت ہے. ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہے. یعنی گناہ کبیرہ اگر انہوں نے کیے ہیں تب بھی میری شفاعت ان کے لیے ثابت ہے. فرماتے ہیں اس کا ثبوت بالمستفیض من الاخبار، اخبار مشہورہ سے ہے. کس سے ہے؟ اخبار مشہورہ سے ہے. وہ اخبار مشہورہ اپنے روات کے اعتبار سے تو مشہور ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. معنی کے اعتبار سے متواترۃ المعانی ہیں. بات سمجھائی؟ فرماتے ہیں اخبار مشہورہ سے ہے، خلافاً للمعتزلہ، معتزلہ کا اختلاف ہے. وہذا مبنی علی ما سبق، اور یہ اختلاف یہاں پر معتزلہ کا اور ہمارا یہ مبنی ہے اسی پر جو ماقبل میں گزر گیا. کہ کیا گزرا ماقبل میں؟ من جواز العفو والمغفرہ بدون شفاعتی، کہ عفو و مغفرت جائز ہے بغیر شفاعت کے. فبالشفاعت اولا، تو شفاعت کے ذریعے سے تو بدرجہ اولا ہوگی، ہے نا. اور وعندہم، اور معتزلہ کے نزدیک لما لم یجوز لم تجوز، جب بغیر شفاعت کے جائز نہیں ہے عفو و مغفرت تو شفاعت سے بھی جائز نہیں ہوگی. یہ عجیب استدلال ہے ان کا. لنا، ہماری چند دلیلیں ہیں. صاحب کتاب دلیلیں پیش کر رہے ہیں اس بات پر کہ شفاعت ثابت ہے. کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ،
اے نبی تم بخشش طلب کرو اپنے خاص پیروکاروں کے گناہوں کی، وللمؤمنین اور عام مومنین کے لیے اور عام مومنات کے لیے، واستغفر لذنبک۔ یہ یہاں پر کوئی یہ شبہ کرے کہ آیت کریمہ جیسے کہ کچھ عقل کے اندھے یہ ترجمہ کر بھی لیتے ہیں کہ اے نبی تم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، یہ بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، کیا بھی ہے لوگوں نے، جبکہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، تو ان کے جب گناہ ہی نہیں ہے تو ان کے لیے مغفرت طلب کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ترجمہ یہی فرمایا، واستغفر لذنبک، اے نبی تم اپنے خاص پیروکاروں کی گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ یہ کیوں کیا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے؟ مفسرین نے یہ تفسیر بھی کی ہے، کیوں؟ انبیاء تو معصوم ہیں، تو نبی کی طرف تو گناہ کی نسبت ہے نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، تو اب یہی مفسرین نے یہ تفسیر بھی کیا، اعلیٰ حضرت نے تفسیر راج تفسیروں کے مطابق یہ ترجمہ کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، مفسرین نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ کسی بھی قوم یا کسی گروہ کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے کچھ خاص کام کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ خاص اپنے لوگ ہوتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو وہ اس خطا کی نسبت کر دی جاتی ہے امیر کی جانب۔ کس کی جانب کر دی جاتی ہے؟ امیر کی جانب کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جامعہ رضویہ منظر اسلام میں پڑھا رہے ہیں، ہم سے کوئی کسی کام میں خطا ہو گئی تو عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو سبحانی میاں صاحب اعلیٰ حضرت درگاہ پر یہ ہوا، تو حالانکہ ہم درگاہ تھوڑی ہے، نہ ہی ہم یہاں کے سجادہ نشیں ہیں، غلطی ہم سے ہوئی کیونکہ ہم یہاں کے مدرسین میں سے ہیں، خاص لوگوں میں سے ہے، تو ہماری خطا کو منسوب کیا جاتا ہے ہمارے سربراہ کی جانب، نسبت کر دی جاتی ہے مجازن، حالانکہ اس نے وہ کیا نہیں ہے۔ جیسے کہ بلاغت میں یہ مثال بھی آپ نے پڑھی ہوگی، قرآن نے فرمایا یا حامان ابن لی صرحا، کہ اے حامان ہمارے لیے محل بناؤ، تو حامان تھوڑی بنائے گا، معمار بنائیں گے نا، لیکن چونکہ سربراہ وہ ہے، ذمہ دار وہ ہے اس کا، اس لیے نسبت کس کی جانب کی گئی؟ سربراہ کی جانب کر دی گئی۔ بات سمجھائی نہیں ہے؟ ایسے ہی یہاں پر ہے، خاص صحابہ کرام جو سرکار سے متعلق تھے، وابستہ تھے، بہت جو بہت سارے امور انجام دیتے تھے، ان کے لیے کہا گیا اور ان کے لیے ان کے کچھ لغزشوں کو منسوب کیا گیا ہے مجازن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ تو سرکار سے گناہ نہیں بلکہ سرکار کے خاص پیروکاروں کے گناہ مراد ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے، نبی تم اپنے خاص پیروکاروں کے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، وللمؤمنین اور عام مومنین کی اور عام مومنات کے لیے بھی، ہے نا؟ اور یہ مغفرت طلب کرنا یہی تو شفاعت ہے بھائی۔ کیا ہے مغفرت طلب کرنا؟ یہی تو شفاعت ہے کہ گناہ گار نے گناہ کیا اس سے سزا کو ختم کرا دینا، یہی شفاعت ہے نا؟ اور استغفار یہی تو ہے نا؟ تو اس سے کیا ثبوت ہوا؟ شفاعت کا ثبوت ہوا نا؟ ایسے اللہ رب العزت نے فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں نفع نہیں دے گی۔ تو آیت کریمہ میں غور کرو، ایک تو میں یہاں پر یہی لفظ بول دوں شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع انہیں نہیں دے گی، ہے نا؟ کس کو؟ کافروں کو۔ کافروں کو شفاعت شافعین نفع نہیں دے گی، تو شافعین ہوں گے نا، یہ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے، شفاعت الشافعین تو قرآن نے بھی کہا نا، تو شفاعت شافعین ہوگی نا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، تو شفاعت کا تو ثبوت اسی سے ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر دوسرے طرح سے ہم استدلال یہ کریں گے
کہ قرآن نے فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اس کلام کا انداز بیان، اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ شفاعت ثابت ہے۔ اسلوب کیوں بتا رہا ہے؟ یہ اسلوب ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ورنہ تو چاہتے تو یہ بھی سیدھے سیدھے کہہ دیتے کیا کہ کافروں کو شفاعت نفع نہیں دے گی۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مومنوں کو شفاعت نفع دے گی، تو شفاعت کے نفع دینے سے شفاعت کا ثبوت تو ہو ہی گیا، لیکن یہ مفہوم مخالف ہے۔ یہ آیت کریمہ کا کیا ہے؟ مفہوم مخالف۔ اور معتزلہ چونکہ مفہوم مخالف کے قائل نہیں ہے، اگر اس طرح سے ہم ان کے خلاف استدلال کریں گے تو وہ کہیں گے یہ تو ہمارے خلاف حجت ہی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مفہوم مخالف کو مانیں گے ہی نہیں، تو ان کے خلاف حجت کیسے ہو جائے گی؟ یہ اس لیے مفہوم مخالف کے طور پر صاحب کتاب نے، صاحب شرح نے استدلال نہیں کیا، بلکہ استدلال کیا کیا؟ اسلوب آیت سے۔ اسلوب آیت کیا ہے؟ سیاق کیا ہے آیت کا؟ آیت کا سیاق یہ ہے کہ آیت کریمہ میں کافروں کی بدحالی اور ان کی مایوسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کس کو؟ مایوسی کو۔ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ مایوسی کو، کہ کافر جب دیکھیں گے کہ ہمیں کوئی شفاعت کرنے والا ہماری شفاعت ہی نہیں کر رہا ہے، یا ہمارے اپنے جو سفارشی جن کو وہ سمجھتے ہیں وہ سفارش ہی نہیں کر رہے ہیں اور ان کی سفارش کوئی کام ہی نہیں آ رہی ہے، وہیں پر مومنین کی سفارش ہوگی، ان کی شفاعت ہوگی۔ گنہگار لوگ بھی، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جہنم میں جل جل کے کالے ہو گئے ہوں گے کوئلے کی طرح، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش فرمائیں گے، شفاعت کریں گے، ان کو حوض میں ڈالا جائے گا اور ان کو صاف ستھرا بنا کر جنت میں لے آیا جائے گا۔ مفہوم حدیث ہے، سمجھے نہیں؟ تو اگر شفاعت ہوگی تو یہاں پر مقصود ہے آیت کریمہ سے کافروں کو مایوس کرنا۔ مایوس کرنا جب مقصود ہے تو مایوسی تو تبھی ہوگی نا جبکہ مومنین کے لیے شفاعت بھی ہو، اور مومنین کے لیے شفاعت ہو نہیں تو کافر مایوس کیسے ہوں گے؟ وہ کہیں گے یار البلیۃ اذا عمت خفت، مصیبت سب پر ہے، ہم پر ہی اکیلے تھوڑے ہی ہے نا، تو ہلکی ہو جائے گی نا ان کے اوپر مصیبت۔ کیا ہو جائے گی؟ ہلکی ہو جائے گی۔ تو مایوس ہوں گے؟ وہ نہیں ہوں گے۔ مایوسی کو بتانا مقصد ہے یہاں پر، اور مایوسی تبھی ہوگی ان کی جبکہ وہ نگاہوں سے دیکھیں گے کہ یار مومنین کو تو بخشا جا رہا ہے، تبھی مایوسی ہوگی۔ اور اگر مومنین کو نہ بخشا جائے تو مایوسی ہوگی؟ تو آیت کریمہ تو ان کی مایوسی کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے، تو اس کا طرز بیان یہ بتا رہا ہے کہ مومنین کی شفاعت ہوگی تبھی وہ مایوس ہوں گے، ورنہ وہ مایوس نہیں ہوں گے۔ بات سمجھائی؟ یہ مفہوم مخالف نہیں ہے، لہذا یہ معتزلہ کے خلاف حجت بنے گی۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ أُسْلُوبَ هَذَا الْكَلَامِ، کیونکہ اس کلام کا اسلوب يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الشَّفَاعَةِ، شفاعت کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے فی الجملہ، وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِنَفِيِّ نَفْعِهَا عَنِ الْكَافِرِينَ عِنْدَ الْقَصْدِ إِلَى تَقْبِيحِ حَالِهِمْ وَتَحْقِيقِ يَأْسِهِمْ مَعْنًا، ورنہ تو اگر مومنین کے لیے شفاعت نہ ہو تو ایسی صورت میں تو ان کی مایوسی کی تحقیق اور ان کی حال کی قباحت کا قصد کے وقت میں کافروں سے شفاعت کے نفع کی نفی کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا۔ ہے لما کانا لنفی نفعها، شفاعت کے نفع کی نفی کا کوئی مانن، یہ کام آگے اس میں رہا ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا۔ کافروں سے شفاعت کے نفع کی نفی کا کوئی معنی ہی نہیں ہوگا۔ کس وقت؟ عند القصد، اس وقت جبکہ ان کے حال کی قباحت اور ان کی مایوسی کی تحقیق کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، قصد کیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ خلاصہ میں نے جو بتایا وہی ہے اس کا۔ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْمَقَامِ يَقْتَضِي أَن يُسَمُّوا بِمَا يَخُصُّهُمْ، کیونکہ اس جیسے مقام تقاضا کرتے ہیں اس بات کا کہ کافروں کو موسوم کیا جائے اس سے جو انہی کے ساتھ خاص ہو، لا بما يعمهم، ان کو موسوم نہ کیا جائے اس سے جو ان کو ان کے علاوہ کو عام ہو، کیونکہ دوسرے کو بھی عام ہے تو وہ کہیں گے یار یہ تو حال ان کا بھی ہے۔ اگر دوسروں کو بھی شفاعت نفع نہ دے تو کہیں گے یہ تو حال ان کا بھی ہے تو ہمیں کیا پریشانی، سبھی کا حال ایک سا ہی ہے۔ وہ مایوس کب ہوں گے؟ جب دیکھیں گے کہ یار شفاعت کا نفع نہ دینا یہ تو ہمارے ساتھ خاص ہے، دوسروں کو تو نفع دے رہی ہے شفاعت۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟
تو اس جیسا مقام تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ ان کو موسوم کیا جائے اس سے جو انہی کے ساتھ خاص ہو، اس سے موسوم نہ کیا جائے جو ان کو ان کے غیر کو عام ہو۔ مفہوم ذہن میں آ گیا؟ وَلَيْسَ الْمُرَادَ أَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِالْكَافِرِ يَدُلُّ عَلَى نَفِيِّهِ عَمَّا عَدَاهُ۔ یہاں پر آیت کریمہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہاں پر کافر کے ساتھ حکم کی تعلیق دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ کافر کے علاوہ سے اس کی نفی ہوگی۔ کیوں؟ تو یہ تو مفہوم مخالف ہو جائے گا نا، اور مفہوم مخالف کے قائل معتزلہ ہے نہیں۔ حتی یرد علیہ کہ اس پر اب اعتراض، اگر اس طرح سے استدلال کر لیا جاتا تو اعتراض پڑ جاتا اس پر فوراً، کیا کہ یہ تو معتزلہ کے خلاف حجت ہی نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مفہوم مخالف سے استدلال اسی لیے نہیں کیا، سیاق کلام سے استدلال کیا ہے ہم نے۔ حتی یرد علیہ کہ اس پر اعتراض پڑے گا کہ انہ یقوم حجتا علی من یقول بمفہوم المخالفہ، کہ یہ تو حجت قائم ہوگی اس کے خلاف کہ جو مفہوم مخالف کا قائل ہے، اور معتزلہ مفہوم مخالف کے قائل نہیں ہے، اس لیے ان کے خلاف یہ حجت نہیں ہوگی۔ تو یہ اعتراض نہیں پڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مفہوم مخالف سے استدلال ہی نہیں کیا، بلکہ استدلال ہم نے کس سے کیا؟ سیاق کلام اور اسلوب کلام سے۔ وقولہ علیہ السلام، ایک دلیل اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، سرکار نے فرمایا، وہو مشہور، یہ حدیث کیا ہے؟ مشہور ہے۔ بل الاحادیث فی باب الشفاعت متواترۃ المعنی، بلکہ باب شفاعت میں احادیث متواترۃ المعنی ہے، معنی متواتر ہیں، کیونکہ بے شمار احادیث سے ایک ہی معنی سمجھ میں آتا ہے، کیا؟ شفاعت کا۔ تو معنی شفاعت میں تو احادیث متواتر ہیں، اگرچہ ان کے روات مطلب روات تواتر کی حد تک نہیں پہنچتے، بات سمجھائی، لیکن معنی متواتر ہے۔ وَحَتَجَّتِ الْمُعْتَزِلَةُ بِمِثْلِ قَوْلِهِ تعالیٰ، معتزلہ نے بھی استدلال کیا ہے کس بات پر؟ شفاعت بمعنی اسقاط العقاب عن المذنب، اس معنی کر شفاعت ثابت نہیں ہے، دلیل انہوں نے چند دی ہیں، ان دلائل کو انشاءاللہ آئندہ سبق میں پیش کرتے ہیں۔